اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفہ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ تمام تعریفیں اس خدائے برتر و بالا کے لیے جس نے خاک سے انسان کا وجود بنا کر اسے علم جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ تمام تعریفیں اس خدائے عظیم کے لیے کہ جس نے عدم کو چادر ہستی اڑا کر اس کو وجود کی نعمت سے مالا مال کیا۔ تمام تعریفیں اس خدائے رحیم کے لیے کہ جس نے بران رحمت کے ذریعے زمین والوں کو اپنی رحمت سے خوش و خرم کیا۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا و ستائش اس خدائے ازلی اور ابدی کے لیے کہ جس نے اس تاریک عالم کو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمایا۔ انبیاء اور ائمہ جیسی عظیم ہستیوں کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ درود و سلام ہو جان کائنات، روح کائنات، نور اول، خلق اول، خلق اول، عقل اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی آمد سے 1000 سال سے روشن آتش کدہ فارس خاموش ہو گیا، ساوا کی جھیل بیٹھ گئی، ایوان کسرا میں شگاف پڑ گیا، 14 کنگور زمین پر آ کر گر گئے۔ درود و سلام ہو سلطان عالم، سردار آدم، محبوب خاتم، نور الہی، شان ولایت، مہر امامت، بحر سخاوت، امام المتقین، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی ذات پر کہ جن کے دور حکومت میں کوئی یتیم بھوکا نہ سویا، کہ جن کی راتیں عبادتوں میں اور دن روزوں میں گزرتے تھے، کہ جن کو پروردگار عالم نے فاطمۃ الزہرا جیسی شریک حیات عطا کر کر آپ کے رتبے کو اور اعلیٰ بنا دیا۔ درود و سلام ہو شہزادی کونین، مادر حسنین، سیدۃ النساء العالمین، صدیقہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، بطول یعنی بضعۃ الرسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر کہ جن کے سبب پروردگار عالم نے نور نبوت اور نور امامت کو خلق فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام ائمہ پر، درود و سلام ہو آپ کی پاک اولاد پر، درود و سلام ہو میرے رؤوف امام، انیس النفوس، شمس الشموس حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات پر۔ روضہ منورہ امام علی رضا علیہ السلام کی جانب سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس الشموس لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ پروگرام جیسا کہ آپ ناظرین جانتے ہیں، مختلف ناظرین سوال کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ایک خاص موقع پر پروگرام کو حاضر کیا جائے، پروگرام کو لائیو نشر کیا جائے۔ تو ناظرین کی درخواست کے مطابق آج کا پروگرام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ہے، کیونکہ امام عصر ہیں، امام زمانہ ہیں، اور مختلف سوالات، مختلف شبہات ہمارے ناظرین اور دوسرے جوانوں کے ذہن میں آتے ہیں، ان کو برطرف کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پروگرام کو آگے زیادہ سے زیادہ نشر کیا جائے۔ اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جو حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین ابن علی حیدری صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام بزم شمس شموس میں آپ کو۔ جزاک اللہ انشاءاللہ۔ قبلہ، جیسا کہ یہ دور حاضر ہے اور اس زمانے میں ظلم و بربریت ہے اور ہر طرف ظلم ہے، ہر طرف صدائے بلند ہیں کہ منجی عالم فرزند زہرا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک دوسری طرف وہ افراد ہیں کہ جو خود وجود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اوپر شک کرتے ہیں، شبہ کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ نہیں مانتے۔ تو ہمارے جوانوں کے لیے، خصوصاً جو آج کل کا دور ہے، اس میں جوانوں کی درخواست رہتی ہے کہ کچھ صاف ستھری دلیل قرآن سے، روایات سے ایسی بیان کر دیجئے تاکہ ان لوگوں کا بھی منہ بند ہو جائے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ یہ قرآن سے اور روایت سے دلیل پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے ہم ناظرین کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لیا، اور کوئی زمانہ، کوئی پیریڈ، کوئی وقت ہادی اور رہنما سے خالی نہیں رہا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے سب سے پہلے جس انسان کو دنیا میں بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے سر پہ تاج ہدایت رکھا، اور جناب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جناب حوا اور ان کے بیٹے حابیل و قابیل، یعنی ایک چھوٹی سی فیملی، ایک چھوٹا سا پریوار تھا، لیکن وہ بھی بغیر حادث سے خالی نہیں تھا۔
بے شک۔ تو اب سوچئے مثلاً کہ جب اللہ پروردگار ایک چھوٹی سی فیملی کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑ سکتا تو آج پوری کائنات کو بغیر ہادی کے کیسے چھوڑے گا؟ اور پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ایک رہبر ہے، ایک رہنما ہے۔ تو جب اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی، ایک رہنما بنایا تو پھر اس قوم کو اور اس دنیا کو اللہ بغیر ہادی، بغیر رہنما کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور پھر اگر ہم، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے جس میں شک و شبہ گنجائش نہیں ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے قرآن کے اوپر، تو اگر ہم قرآن سے ثابت کریں کہ امام اس وقت موجود ہے تب تو مثلا مسلمانوں کو مان لینا چاہیے۔ مسلمان مانتے ہیں لیکن جو بہت سے افراد نہیں مانتے اور وجود امام کا انکار کرتے تو ان کے لیے ہم سورہ اسراء کی آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامام، اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت میں ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو اس کا مطلب ہے ہر انسان کا امام ہے، صحیح ہے؟ تو اب مثلا آپ دیکھیں کہ رسول اکرم کے بعد جو امامت کا سلسلہ شروع ہوا تو مولا علی کے بعد امام حسن اور ہمارے امام عسکر علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اگر ہم اس بات کو مانیں کہ امام عسکری کے بعد کوئی امام نہیں ہے تو مثلا 260 ہجری میں امام عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، تو 260 ہجری سے لے کے اب تک جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ بغیر امام کے وہ بغیر امام کے جی رہے، صحیح ہے۔ اور پھر ایک حدیث اسی آیت سے مرتبط ہے جس کو اہل سنت کی کتابوں میں بھی مثلا پڑھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور جسے کہا جائے فرقین کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، من مات ولم یعرف امام زمانے فقط مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے، کفر کی موت مرتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، اور امت کا کام امام بنانا نہیں ہے بلکہ بنے بنا کو پہچاننا ہے، صحیح ہے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام ہے، اور جو لوگ مثلا اس بات کو مثلا قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے، امام کے وجود کے منکر ہے، تو ہم ان سے یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے جو ہے شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ اچھا، تنزل و فعل مضارع ہے اور مضارع استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے، نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تو اگر مثلا یہ آیت شب قدر سرکار دو عالم کے زمانے میں آئی تو اس زمانے میں حضور کے پاس فرشتے احکامات الہی کو لے کر آتے تھے، پورے سال کے احکامات رسول کے اوپر مثلا وہ نازل ہوتے تھے۔ لیکن ایک سوال یہ کہ رسول کے مثلا 11 ہجری میں سرکار دو عالم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس زمانے سے لے کے آج تک فرشتے کس ذات کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ سارے مسلمانوں سے میرا ایک سوال ہے، ٹھیک ہے؟ میں رسول کو نازل ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، تنزل ہو فعل مضارع استمرار نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تو پھر مسلمان یہ بتائے کہ بعد رسول فرشتے کس شخص کے پاس آتے ہیں؟ صحیح ہے، اور جس شخص کے پاس بھی آتے ہیں وہ معصوم صفت ہوگا، نفس رسول ہوگا، رسول جیسا ہوگا۔ تو ہمارا عقیدہ تو ہے کہ مولا علی نفس رسول ہے، مباہلہ کی آیت گواہ ہے کہ آپ اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، تو نفسوں میں مولا علی رسول کے ساتھ چلے، تو مولا علی آیت تطہیر کے مصداق ہے، تو آیت تطہیر کے مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، یعنی جو صفت حضور کی وہ مولا علی کی۔ مولا علی کے زمانے فرشتے جو شب قدر میں آتے تھے، مولا علی امام تو ان کے پاس ہے۔ یہ سلسلہ امام عسکری علیہ السلام تک آپ لے کر آئے، لیکن جب امام عسکری علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ یہ بتائیں، یعنی وہ مسلمان مجھے بتائیں، وہ لوگ مجھے بتائیں جو وجود امام زمانے کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں کہ فرشتے، کیونکہ شب قدر ہر سال آئے گی ماہ رمضان میں، تو جب ہر سال آئے گی تو فرشتے کس کے پاس آئیں گے؟ اچھا، ایک سوال یہ ہے مسلمانوں سے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان اتنا شریف تو نہیں ہے کہ مثلا وہ دعوے نہ کرے بڑے بڑے، وہ دعوے کرنے پر آئے تو الوہیت کا دعویٰ اس نے کیا، خدائی کا دعویٰ اس نے کیا، نبوت کا دعویٰ اس نے کیا، رسالت کا دعویٰ اس نے کیا، لیکن آج تک کسی عالم نے، کسی مفتی نے، کسی محدث نے، کسی خطیب نے، کسی مفسر نے یہ نہیں کہا اس بار فرشتے میرے پاس نازل ہوئے۔ بالکل بالکل آپ بتائیے، مثلا کسی عالم نے کہا کہ فرشتے اس سال ماہ رمضان میرے اوپر نازل ہوئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جانتا ہے فرشتہ اگر میرے پاس آ گیا تو میں دنیا چھوڑ دوں گا، تو لہٰذا فرشتے تو جو ہے بس اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا پھر ہمیں بتائیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے پاس، یعنی جو حجت خدا، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ تو لہٰذا اب سارے مسلمان، یعنی ہر فرقے کا مسلمان یہ بتائے کہ اس سال فرشتے یا گزشتہ جو شب قدر چلی گئی یا آئندہ جو شب قدر ہے، کس کے پاس جو ہے وہ فرشتے آئیں گے جو احکامات الہی کو لے کر آئیں گے، صحیح ہے؟ تو لہٰذا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک امام کا ہونا ضروری ہے، اور وقت کا امام جو ہے جس ہم کہتے ہیں امام زمانہ، امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ امام
موجود ہے۔ موجود ہے۔ اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لولا الحجت لساقط الارض باہلہا، اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس جائے، تو اس کا مطلب زمین کا تباہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کوئی حجت خدا ہے، یہ مسلم حدیث ہے، مسلم حدیث ہے، صحیح ہے، یعنی اس کا مطلب کوئی حجت خدا ہے کہ جس کے وجود نازنین کی برکت سے آج زمین اپنی جگہ پر باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس حدیث کو بھی، حدیث قدسی کو سارے مسلمان مانتے ہیں، لولا لما خلقت الافلاق، رسول اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو افلاق کو پیدا نہ کرتا، زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، یعنی ساری کائنات رسول کے صدقے میں پیدا ہوگی۔ تو جب رسول کے صدقے میں پیدا ہو، جب رسول دنیا چلے گئے تو پھر کائنات کیوں باقی ہے؟ یہ زمین آسمان، یہ چرند پرند، یہ درند، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حیوانات، یہ کیوں باقی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک محمد کے صدقے میں اللہ نے پیدا کیا تو کوئی وقت کا محمد ہے جس کے صدقے میں بچی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں کوئی ہے جو جانشین مصطفیٰ ہے، جو خلیفہ رسول ہے، جو پیغمبر کے خلفاء میں سے ایک ہے، جسے ہم امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بالکل قبلہ، قرآن میں بھی موجود ہے اور روایات میں بھی متعدد مرتبہ وجود امام زمانہ پر دلیل ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 12ویں کو مان لیا پھر 11 کو ماننا پڑے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا قبلہ، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ وجود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج اسی دنیا میں ہے اور ہے، امام غیبت میں ہے، لیکن امام کی عمر کتنی زیادہ ہو گئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مان لیا وجود ہے لیکن عمر اتنی طولانی، 1000 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، 1200-1300 سال تقریباً ہو گئے ہیں، تو یہ کیسے بھلا ممکن ہے؟ ایک قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں میں، ایک تو یہ کہ موت و حیات کا خالق پروردگار ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو اختیار ہے وہ چاہے جسے جتنی زندگی عطا فرمائے۔ وہ جب مثلا زندگی دینے پر آتا ہے تو کسی کو مثلا 1 سال کی دی، کسی کو 100 سال کی دی، اور کسی کو 50 سال کی، اور کسی کو 500 سال کی۔ اب آپ کو بتائے کہ مثلا قرآن اگر عمر طولانی کو ثابت کر دے تب تو مسلمانوں کو ماننا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اگر امام زمانہ کی عمر طولانی ہے، مثلا کیا امام زمانہ سے پہلے کسی انسان کو طولانی عمر نصیب نہیں ہوئی؟ اگر نصیب ہوئی ہے تو اللہ جب انہیں دے سکتا ہے تو امام زمانہ کو بھی دے سکتا ہے۔ آئیے قرآن سے ہم دیکھتے ہیں کہ طولانی عمر کسے اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ الفا سنتن اللہ 50 عاما، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا، بھیجا اللہ نے، اللہ کہہ رہا ہم نے مبعوث کیا، اور وہ اپنی قوم کے اندر 950 سال مبلغ کی حیثیت سے رہے، انہوں نے اپنی قوم کی تبلیغ کی 950 سال، یعنی تبلیغ جی، یعنی ان کی جو مثلا تبلیغی زندگی وہ 950 سال ہے، اور جو باقی ان کی کلی زندگی ہے تو بہت سی تاریخ روایت سے پتہ چلا 2500 سال کی عمر تھی ان کی۔ تو جو اللہ حضرت نوح کو 2500 سال کی عمر دے سکتا ہے تو کیا فخر نوح امام زمانہ کو یعنی ایک طولانی عمر نہیں دے سکتا اللہ؟ صحیح ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے جناب نوح علیہ السلام کی جو قرآن نے عمر بتائی ہے 950 سال رسالت والی عمر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ طولانی عمر قرآن سے ثابت ہے۔ اور ایک آیت آپ کو جناب یونس کے بارے میں بیان کرو آپ کی خدمت میں، اور ناظرین بھی اس آیت کے اوپر غور و فکر کریں۔ اللہ نے فرمایا جناب یونس کے بارے میں، حضرت یونس کو شکم مائی میں اللہ نے رکھا، اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر حضرت یونس پیغمبر کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اگر اس شکم مائی میں تسبیح نہ کرتے تو ہم قیامت تک شکم مائی میں یونس کو رکھتے، تو اس کا مطلب جناب یونس شکم مائی میں زندہ رہتے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب یونس رہتے مچھلی بھی رہتی زندہ، تو جو اللہ مچھلی اور یونس کو قیامت تک زندگی عطا کر سکتا ہے تو کیا امام زمانہ کو طولانی حیات نہیں عطا کر سکتا؟ ایک چیز۔ اچھا آپ کی خدمت میں ایک آیت عرض کروں کہ جب جناب خود آدم کو سجدہ نہیں کیا شیطان نے، اور اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ تو رجیم ہے، قالا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو شیطان کہنے لگا پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں مہلت نہیں دیں گے، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں مہلت دی لیکن وقت معلوم تک کی مہلت، صحیح ہے۔ اور وقت معلوم امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وقت معلوم سے مراد قیام قائم ہے، یعنی جب امام کا زور ہوگا تب تک شیطان کو حیات دی گئی، تو جو اللہ شیطان جیسے کافر کو، شیطان
شیطان جیسے شرکس کو، شیطان جیسے باغی کو ایک طولانی عمر دے سکتا ہے، تو اپنے ولی خاص کو جو اللہ کیا طولانی عمر نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے، جی؟ بالکل تو یہ قرآن سے ثابت، قرآن سے جی۔ ثابت ہے۔ اور اگر آپ عقلی لحاظ سے بھی دیکھیں، کیا عقلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان اتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ ایک عیسائی پروفیسر جی دانشور تھا، وہ کہنے لگا کہ اگر حضرت علی کو ضربت نہ لگتی تو آج تک وہ زندہ رہتے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کہ آج تک زندہ رہتے؟ کیا اس لیے کہ جو انسان جو بھی کھاتا ہے اس سے 4 چیزیں بنتی ہے، جی خون، سودا، صفرا، بلغم، یہ 4 چیزیں بنتی ہے۔ اخلاط اربع انہیں بولتے ہیں، انہی کی کمی اور زیادتی سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ خون کم ہو جائے تو بیمار ہوگا، صفرا کم زیادہ ہو جائے تو بیمار ہوگا، بلغم زیادہ ہو جائے تو بیمار ہوگا۔ اور حضرت علی علیہ السلام کی غذا اتنی مناسب تھی کہ جتنا جسے بننا چاہے تو اتنا ہی بنتا تھا۔ تو سبحان لہٰذا یعنی حضرت علی علیہ السلام کی غذا اتنی معتدل تھی تو وہ بیمار ہی نہیں ہو سکتے، جب بیمار نہ ہوتے تو انہیں موت نہ آتی۔ تو میں کہوں گا یعنی ایسے عیسائی پروفیسر سے کہ تم نے صرف ہمارا ایک امام دیکھا، ہمارے 12 کے 12 ایسے ہی ہیں، بالکل بے صحیح شک ہے؟ ہے۔ ہمارے جتنے 11 امام تھے وہ اپنی طبی موت دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، بلکہ کسی کو زہر دیا اور کوئی مثلا تلوار کے ذریعے شہید ہوا۔ 12ویں کو اللہ نے دشمنوں کے شر سے بچایا تو آج تک زندہ ہے، آج تک زندہ ہے، بے شک زندہ ہے، بے شک۔ تو آج تک امام زندہ ہے۔ قبلہ بے شک امام زمانہ کا وجود ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ امام، ہمارے لیے جو ایک سوال پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام کا وجود ہے، امام کی عمر بھی طولانی ہے، لیکن کیا امام زمانہ ہماری مدد کرتے ہیں؟ ہم بار بار امام سے مدد مانگتے ہیں، بار بار اپنے ائمہ کو پکارتے ہیں، اپنے ائمہ سے مناجات کرتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو کیا امام ہماری مدد کرتے ہیں؟ ایسا پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ جی ایک تو یہ دیکھیے امام جو نہ ہوتا ہے، نظروں کے سامنے بالکل ہے، نہ ملاقات ہوتی ہے۔ امام جو ہے وہ اپنے دور کا مشکل کشا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور امام کی جو صفتیں ہیں وہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اللہ کی طرف سے اللہ کا نمائندہ ہے، بادشاہ ہے، اور وہ سلطان کی حیثیت سے ہے۔ تو جو سلطان عادل ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے مہربان، وہ اپنی رعایا کے اوپر جو ہے کرم کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو امام زمانہ ہے، کیونکہ بہت ساری حدیثیں اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں یہ پتہ چلا کہ امام زمانہ جس نے توسل کیا امام نے اس کی مدد کی۔ اور خود ایک توقی میں امام عصر نے فرمایا اپنے شیعوں سے خطاب کرتے ہوئے، انا غیر معملین لمراتکم، کہ ہم تمہاری سرپرستی سے غافل نہیں ہے، ہم نے تمہیں آزاد نہیں چھوڑ رکھا، ولا ناسینا ذکرکم، اور نہ ہم تمہارے ذکر کو، تمہاری یاد کو ہم نے فراموش کیا، لولا ذالکا لنزل بکم البلا واستلکم الاعداء، اگر ایسا ہو جاتا یعنی کیا، ہم تمہیں بھول جاتے، تمہیں فراموش کر دیتے، تمہاری سرپرستی نہ کرتے، تو بلائیں تمہیں گھیر لیتی، تمہارے اوپر بلائیں نازل ہوتی اور دشمن تمہیں پیس کے رکھ دیتے۔ یعنی ہماری حفاظت ہے جس کی وجہ سے تم دشمنوں کے شروں سے بچے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب جب بھی کسی شیعہ، کسی چاہنے والے کے اوپر مصیبت آتی ہے تو امام زمانہ اس سے جو ہے غافل نہیں ہوتے بلکہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا کیسے پتہ چلے کہ امام زمانہ سب کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں؟ اس کا بھی تو اس کی بھی ایک دلیل ہونی چاہیے۔ آئیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، قل اعملوا فسر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اے رسول ان سے کہہ دو تم عمل کرو، جو دل بھی چاہے تمہارا عمل کرو، تمہارا عمل اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں مومنین سے مراد جو ہے ائمہ علیہ السلام کی ذوات مقدسات ہے، کیونکہ اس سے عام مومن مراد لیں گے تو عام مومن کو تو یہ بھی خبر نہیں کم میں کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہندوستان پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ وہ مومن اسی صفت کا ہے جس صفت کے رسول ہے۔ جیسے مثلا آیت ولایت میں اللہ نے فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اللہ والی، رسول والی، اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے وہ ولی۔ تو ولایت 3 طریقے سے، اللہ کی، رسول کی، اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی وہ بھی ولی ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی جو عمل دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، اور مومنین یعنی ائمہ علیہ السلام۔ تو اس کا مطلب ائمہ علیہ السلام بھی ہمارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس کی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب امام رضا علیہ السلام جن کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ سر زمین خراسان پر آئے تو دیکھا کہ جنازہ جا رہا تھا وہاں سے، تو امام علیہ السلام اپنی سواری سے اترے اور امام نے جنازے کو کاندھا دیا، اور امام جب وہ قبر کے پاس لایا گیا تو اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، فلاں ابن فلاں میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو مولا کے ساتھ ایک شخص تھا، اس نے کہنے لگا، فرزند رسول جو شخص تھا امام کے ساتھ، کہنے لگا، آپ کبھی سرزمین پہ نہیں آئے، آپ کو اس کا نام کیسے پتہ چلا ہے؟ فلاں ابن فلاں میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ مولا نے فرمایا، ہمارے جتنے بھی شیعہ ہیں ان کے اعمال روز ہماری خدمت میں
پہنچتے ہیں، فرشتے لے کر آتے ہیں. ہم اپنے شیعوں کے اعمال سے باخبر ہیں، ان کے نام سے باخبر ہے. صحیح ہے. اگر ان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار تو نے ہمارے شیعوں کو ایسی توفیق دی. اگر اعمال کمزور ہوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما. تو اس کا مطلب امام ہمارا اعمال سے باخبر ہے. اور ایک واقعہ اب خدمت میں عرض کروں. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک عورت حاملہ جو دنیا سے رخصت ہو گئی تو لوگوں نے مسئلہ معلوم کیا کہ بچہ زندہ تھا شکم مادر میں، بچے کو نکالا جائے یا ماں کے ساتھ دفن کر دیا جائے. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا بچے کو ماں کے ساتھ دفن کر دیا. بچہ جب فتویٰ دیا کچھ سال کے بعد وہی بچہ شیخ مفید کے پاس آیا کھیلتا ہوا کہ آپ کون ہو بیٹا؟ کہ میں وہی بچہ ہوں کہ جس کے دفن کا آپ نے حکم دیا تھا، پھر آپ نے دوسرا فتویٰ بھیجا نہیں بچے کو نکال. اب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ حیران و شجدر، میں نے تو فتویٰ دیا ہی نہیں جی ہے. تو اس کا مطلب ضرور امام زمانہ نے مدد فرمائی ہے. اور اگر امام زمانہ مدد نہ فرماتے تو میرے ہاتھ سے ایک ناجائز یہ کام ہو جاتا اور ایک زندہ بچہ قبر میں پہنچ جاتا. تو لہٰذا آج کے بعد میں فتویٰ نہیں دوں گا. انہوں نے طے کر لیا. امام ایسر بقیت اللہ العظم خام میں کا شیخ کیا ارادہ کیا تم نے؟ کہا مولا میں آج کا فتویٰ نہیں دوں گا. کہا کیوں نہیں فتویٰ دو گے؟ کہا مولا اگر وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ دفن ہو جاتا تو اس کا اس کے گناہ. بعد ارادہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں فتویٰ نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کہ اس لیے بچہ اگر وہ دفن ہو جاتا ماں کے ساتھ اس کا گناہ میرے سر آتا اور یہ مجھ سے نہیں بہت بڑا میرے ہاتھ سے گناہ سرزد ہو جاتا. امام نے مسکرا کر کہا شیخ اگر غلطی کرو گے سنبھالنے والے ہم ہیں. یعنی فتویٰ دینا تمہارا کام ہے، سنبھالنا ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ امام اپنے شیعوں کے اعمال سے باخبر ہے اور مدد کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور وہ بحران کا جو واقعہ مشہور ہوا تھا انار کا، اس کو تفصیلی عرض کرنا مقصد نہیں ہے. تو اس میں جو ایک سانچہ بنایا اس میں خلفاء راشدین کے نام لکھے گئے. بادشاہ نے کہا کہ اس کا جواب لے کر آؤ، اور جو شیعہ علماء تھے انہوں نے دربار میں 3 دن کی مہلت مانگی. میں 3 دن کی مہلت دیجیے، ہم اس کا جواب لے کر آئیں گے. بادشاہ نے کہا تھا یا اپنا مذہب بدل دینا یا میں تمہیں زندان میں ڈال دوں گا یا قتل کر دوں گا. 3 دن تک انہوں نے مخصوص مومنین کو چنا کہ جا کے امام زمانہ کو پکارو. ٹھیک ہے. اب یہ لوگ 2-3 لوگ امام زمانہ سے فریاد کر دے مولا مدد فرمائے، مولا مدد فرمائے. ایک صحرا میں چلے گئے مولا مدد فرمائے. تیسرے دن جب نا امید ہو گئے کہ اب ہمیں قتل ہونا یا مذہب چھوڑنا یا جیل میں جانا ہے، زندان میں جانا ہے، تو جب ان کی امیدیں ٹوٹنے لگی کائنات کی امید بن کر امام زمانہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کیا جواب نہیں لوگے؟ کہا جواب تو چاہیے ہمیں. کہ وہ وزیر کے گھر میں ایک صندوق ہے اس میں سانچے ہیں، اس نے انار کے اوپر وہ سانچے اس نے فٹ کیے تھے جس کی وجہ سے وہ نام ابھر کر آ گئے. بادشاہ کو وہ صندوق جا کے دکھا دو. آپ کون؟ کہا میں امام زمانہ امام مہدی ہوں. کہا مولا ہم 3 دن سے آپ کو پکار رہے تھے اور آپ نہیں آئے. آج آخری دن، وہ بھی جب سورج ڈوبنے والا تھا، ہماری امیدیں ٹوٹنے والی تھی، آپ آخری وقت آئے. امام نے کہا تمہارا ایمان کمزور تھا، تمہارا ایمان اگر قوی ہوتا تم بادشاہ کے دربار میں بلاتے، ہم میں چلے آتے. سبحان اللہ. یعنی امام اتنا آمادہ ہے ہمیں وقت مدد کرنے کے لیے کہ پکارو اور امام حاضر ہے. بس یہ کہ ایمان اور عرفان قوی ہونا چاہیے انسان. اچھا قبلہ یہ صحیح امام ہماری مدد کرتے ہیں، اور خیر امام کو مدد کرنا بھی چاہیے. وہ زمانے کے امام ہیں، تمام مشکلات کو دنیا کے حل کیے ہوئے ہیں. ہم امام کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے؟ خصوصاً آج کل یہ پوچھتے رہتے ہیں نا علماء، فرماتے رہے کہ امام زمانہ کی مدد کیجیے، امام زمانہ کے کام آئیے. تو ہم کیا کریں کہ ہمارے اندر وہ صفات آئیں، اور وہ کون سی صفات ہیں کہ امام کی مدد جس سے کر سکے؟ آپ نے بہت ہی ایک عمدہ سوال کیا اور اس کا جواب بھی ابھی میرے ذہن میں آیا. مولا حسین کا ایک جملہ کہ امام نے جو کربلا فرمایا حل من ناصر ینصر اللہ. ٹھیک ہے. یعنی وہ وقت کے امام تھے امام حسین. کیا فرما رہے تھے؟ ہے کوئی جو میری مدد کرے. تو اب یہ مدد کس اعتبار سے ہے؟ یعنی جو آپ نے سوال کیا کہ ہم امام زمانہ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، اور مدد کر سکتے تو کس اعتبار سے ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے تو ہمیں اس جملے پہ سوچنا ہوگا کہ امام حسین نے جو یہ فرمایا حل من ناصر ینصر اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے؟ ہے کوئی مددگار جو میری مدد کرے؟ تو آیا امام حسین علیہ السلام کیا ہم سے تلواروں کے ذریعے مدد مانگ رہے تھے، نیزوں کے ذریعے مدد مانگ رہے تھے، طاقت کے ذریعے مدد مانگ رہے تھے؟ امام حسین علیہ السلام نے طاقت اکٹھا نہیں کی بلکہ طاقت کو منتشر کیا. صحیح ہے. محمد نفیہ کو مدینے میں رکھا، جناب مسلم کو پہلے کوفے بھیج دیا، مولا عباس جیسی طاقت تھی ان کو اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے. تو امام حسین کا مقصد یہ نہیں کہ تلوار لے کر ہماری مدد کرو، اور ہم کیونکہ اگر انہیں جنگ کرنا مقصد ہوتا تو لشکر امام حسین اکٹھا کر دیں. تو یہاں جو امام کی جو مدد ہے ہماری، ہے کوئی مدد کرے، یعنی مقصد حسین کی مدد کرے. مقصد حسین کیا ہے؟ مقصد حسین یہ شریعت مصطفیٰ قیامت تک باقی رہے.
قرآن پہ عمل ہوتا رہے، امر بالمعروف رہے، نہی عن المنکر رہے، نمازیں باقی رہے، روزے باقی رہے، عبادات باقی رہے، محرمات سے دور رہے، یہی مدد امام زمانہ کی، یعنی امام زمانہ کی، کیونکہ جو امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی ہوں گے وہ ایسے عام لوگ نہیں ہوں گے، یعنی وہ ایسے ہوں گے جو ایمان کی بلند منزل پر فائز ہوں گے، جن کی نماز شب تک قضا نہیں ہوگی، جن کے واجبات ادا ہوں گے، محرمات سے دور ہوں گے۔ تو جتنا انسان کے اندر زہد و ورع، تقوی، ایمان، عمل صالح، سچائی، صداقت یہ پیدا ہوگی، محرمات سے دور ہوگا، سمجھ لیجئے امام زمانے کی مدد ہو رہی ہے۔ کیونکہ امام علیہ السلام جو مثلا زور فرمائیں گے وہ کیا کریں گے؟ ایسا نہیں مثلا جو بہت سو کا ذہن ہے کہ امام آئیں گے فوراً تلوار چلانا شروع کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ امام کا جب زور ہوگا انشاءاللہ، خدا کرے جلدی زور ہو جائے، تو امام اپنے جد کا دین پیش کریں گے، صحیح ہے، اور جو سیرت پیغمبر ہے اسی پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ امام کا نام پیغمبر کے نام پر محمد ہے، امام کی کنیت پیغمبر کے نام پہ ابو القاسم کنیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی انداز سے پیش کریں گے دین الہی کو، دین پیغمبر کو، دین اسلام کو، لوگوں کو پہلے دعوت دیں گے۔ ہاں جو لوگ انکار کریں گے مولا کی دعوت کا، مولا کے خلاف لشکر کشی کریں گے، جیسے سفیانی لشکر لے کر آئے گا، سید دجال وغیرہ ہوں گے، تو پھر امام کیونکہ اسلام میں دفاع ہے، جس طریقے سے امام حسین نے دفاع والے حملے کیے، ایسے مولا جو دفاع یہ فرمائیں گے۔ بالکل تصور الگ ہے کہ امام آئیں گے تو ایک دم تلوار چلانا شروع کر دیں گے۔ امام مہربان امام ہے، امام رؤوف ہے، امام صحیح ہے؟ رؤوف امام ہے۔ جی۔ اب دیکھیں مولا علی علیہ السلام نے جنگ جمل سے لے کے صفین و نہروان اقدام نہیں کیا، جی پہلے جنگ جمل میں تیر چلا، اور جب تیر چلا تو پھر اس کا جواب دیا گیا۔ جنگ صفین میں پہلے وار نہیں کیا امام نے، صحیح۔ جتنی بھی جنگیں ہیں، یہاں تک کہ رسول نے بدر سے لے کے احد و خندق و خیبر، آپ دیکھیے بدر میں کفار مکہ لشکر لے کر آئے ہیں قتل کرنے کے لیے مسلمانوں کو، لہٰذا جان کا بچانا واجب ہے، دفاعی حملہ ہوا۔ احد میں جو ہے کفار مکے سے آئے ہیں تو رسول نے دفاعی حملہ خود کیا۔ صلح امام حسن علیہ صلح السلام، امام حسن ہے، خود صلح حدیبیہ پیغمبر کی صلح موجود حدیبیہ ہے، ہے۔ صحیح ہے۔ یعنی ہمارے ائمہ انبیاء کا کردار یہ رہا ہے کہ جتنا جنگ سے بچ سکتے ہیں اتنا بچا جائے، لیکن جب موقع دفاع کا آ جائے تو دفاع خود ایک واجب کام ہے اس کو۔ قبلہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے، اور میں ایک آخری اور چھوٹا سا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زمانہ غیبت ہے، اس میں امام سے ملاقات نہیں کر سکتے، اس میں امام کا دیدار نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ ایسی دعائیں ہیں جو خود امام زمانہ سے توسل کر سکیں، ہم ان کو پڑھ سکیں، ان کو یاد کر سکیں، امام کو اپنے پاس جسے کہتے ہیں روحانی اور معنوی طریقے سے اپنے ساتھ شامل کر سکیں۔ دیکھیے اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میں کہ جو دعائیں غیبت امام میں جنہیں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، ان میں مثلاً دعا ندبہ، صحیح ہے، اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ 4 عیدوں میں اس کے پڑھنا کی تاکید کی گئی دعا ندبہ کی، اور 4 عیدیں عید الفطر اور عید قربان، عید غدیر اور عید جمعہ کو بھی عید کہا گیا، تو لہٰذا ان 4 میں زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب ندبہ کے معنی کیا؟ گریا ہے، رونا، ندبہ کرنا، یعنی اس کا مطلب محب جو ہے اپنے امام کی یاد میں گریا کر رہا ہے۔ اب اس کے جملے اگر آپ دیکھیں دعائے ندبہ کے، عزیز علیہ ان الخلق ولا ترا، اے مولا میرے لیے کتنا سخت مرحلہ ہے، ان آنکھوں سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں لیکن جس کے صدقے میں دنیا بنی اس کی زیارت سے محروم ہوں، صحیح ہے، یعنی ایک تڑپ ہے۔ متا ترانا و نرا کا، مولا وہ وقت کب آئے گا جب آپ مجھے دیکھیں اور میں آپ کو دیکھوں، ٹھیک ہے۔ ندبہ یعنی اس کا توسل ہو رہا ہے، امام زمانوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ آئینہ معز الاولیاء مذل الاعداء، کہاں ہے وہ جو اپنے دوستوں کو عزت دینے والا ہے اور دشمنوں کو ذلیل و خوار کرنے والا ہے؟ آئینہ بقیت اللہ، اللہ کا بقیہ کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا کہاں ہے، علی مرتضیٰ کا لال کہاں ہے، بی بی زہرا کا بیٹا کہاں ہے، خدیجۃ الغرا کا بیٹا کہاں ہے، یعنی امام سے کیا توسل کیا جا رہا ہے، صحیح ہے۔ اور پھر آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے خون حسین کا انتقام لینے والا؟ تو یہ دعا ندبہ کے، کیونکہ ٹائم کم ہے سارے جملوں کے اوپر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، یہ دعا ندبہ سے ایک توسل اور ایک عقیدت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ مثلاً ہم میں اور امام زمانہ کے اندر ایک کیسا رابطہ ہے اور کیسی مثلاً ایک کیسے ارتباط ہونا چاہیے۔ ایسے ہی دعائے عہد کو پڑھنا چاہیے۔ غیبت امام میں دعا عہد کی تاکید کی کہ نماز فجر کے بعد اگر کوئی شخص 40 دن تک پڑھے تو اس کا شمار لشکر امام زمانہ میں ہوگا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اب اس میں کیا ہے، 2-4 جملے ناظرین خدمت میں بیان کیا جائے۔ اللہم جنی من انصاری واوانی والصابین نو، صحیح پروردگار مجھے امام کے لشکر میں شامل فرما، مجھے امام کا دفاع کرنے والوں میں شامل فرما، والمستشہدین بین یدی، پروردگار مجھے یعنی وہ موقع نصیب فرما کہ امام کو روبرو میری شہادت ہو جائے۔ اللہم ان حال بینی و بین الموت الذی جعلتہ حتما مخزیہ، پروردگار اگر مجھ میں اور میرے امام میں موت حائل ہو جائے کہ جس کو تو نے حتمی قرار دیا ہے، فنی شاعرن شیفی مجرد قناتی ملبن دعوت الدائی فی الحاضر والبادی، تو پروردگار جب میرا وقت
وقت کا امام ظہور کرے، میں جہاں بھی ہوں لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاؤں، اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، قبر سے اٹھوں، تو اس حال میں کہ کفن میرے جسم کے اوپر ہو اور ایک ہاتھ میں تلوار ہو، ایک ہاتھ میں نیزہ ہو، اور اسی کا جملہ اللہم ان طلعت الرشیدۃ والغرۃ الحمیدہ، پروردگار چمکتے ہوئے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ تو لہٰذا جب بندہ دعا کرے گا پروردگار مجھے چمکتے ہوئے چہرے کی، نورانی چہرے کی زیارت نصیب فرما، 40 صبح اگر دعا کرے گا تو اللہ کیا دعا قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ بہترین ایک ربط ہے امام کے درمیان اور ہمارے درمیان، اس طرح کی دعا پڑھے، خاص کر زیارت آل یاسین پڑھے، سلام علی آل یاسین، آل یاسین پہ سلام ہو۔ تو لہٰذا اس کے اندر بھی جو امام زمانہ کے اوپر سلام کیا گیا ہے، زیارت علی سلام ہو امام کے اوپر، ہی نہ تقوم و نہ تقعد، جب امام بیٹھے تو سلام، جب امام اٹھے تو سلام، ہی نہ ترکو و تسجد، جب امام رکوع کرے تو سلام، جب سجدہ کرے تو سلام، ہی نہ تسلی و تقنط، جب نماز پڑھے تو سلام، جب قنوت پڑھے سلام، ہی نہ تحلل و تکبر، جب تحلیل کہے تو سلام، جب تکبیر کہے تو سلام، ہی نہ تحمد و تستغفر، جب امام جو ہے حمد کرے استغفار کرے تب سلام، ہی نہ تصبح و تمسی، جب امام صبح کرے تو سلام، جب امام شام کرے تو سلام۔ تو مثلا اس طریقے سے کیا امام کے اوپر سلام بھیجے جا رہے ہیں زیارت آل یاسین میں۔ تو لہٰذا ہم اتنے سلام کریں گے تو انشاءاللہ ایک سلام کا امام نے اگر جواب دے دیا تو ہماری دنیا اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور خاص کر اس دور غیبت میں ہم اپنے امام کو ہدیہ پیش کریں۔ ہدیہ کیا پیش کرے؟ ایک اہم جو ہدیہ ہے ہمارے پاس وہ صلوات کا ہدیہ، یعنی مولا کے لیے صلوات پڑھ کے ہدیہ کرے، مولا یہ صلوات کا نذرانہ ہے قبول فرمائیں، امام زمانہ کا صدقہ نکالے، کیونکہ اگر ہم صدقہ نکالیں گے، مولا کی سلامتی کی دعا کریں گے تو امام بھی تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان چاہیے، دعائے فرج پڑھے، الہی عظم البلا اللہم کل ولی الحجت بن الحسن، دعائے سماعت پڑھے کہ جو جمعے کے دن آخری ساعت آخری وقت میں پڑھنے کی تاکید کی گئی جب سورج ڈوبتا ہوا ہو، کیونکہ جو دعائے سماعت پڑھے گا تو امام زمانہ اس کی شفاعت کریں گے۔ تو ایسی دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں امام سے قریب کرے اور امام کی معرفت ہمارے اندر اور زیادہ پیدا ہو اور امام اور ہمارے درمیان ایک رابطہ قوی پیدا ہو سکے۔ اور بالکل قبلہ رابطہ ہونا چاہیے امام کے درمیان، کیونکہ ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ جس طرح سے ہم امام علی علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں، امام رضا علیہ السلام سے، اپنے زمانے کے امام کو غریب نہ چھوڑیں، اپنے زمانے کے امام سے ربط رکھیں اور باقاعدہ ہر لمحہ بلمحہ امام کو یاد کریں۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں امام کے ظہور کے لیے، جو کہ بہت تاکید کی گئی ہے، جس کے بارے میں نہایت مفید گفتگو تھی اور ہمارے ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا۔ حرم امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے زمانے کے امام کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ اور ناظرین سے بھی میری درخواست ہے کہ لمحہ بہ لمحہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں، صلوات زیادہ سے زیادہ ظہور کے لیے امام کے پڑھیں اور خدا سے التجا کریں، روئیں، گڑ گڑائیں کہ امام زمانہ فرزند زہرا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے۔ بس اسی کے ساتھ میں قبلہ سے درخواست کروں گا قبلہ کہ آپ دعا کرا دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین درخواست کرتے ہیں، مریض ہیں، تڑپتے ہیں امام کی بارگاہ میں آنے کے لیے۔ ہم لوگ تو یہاں پر موجود ہیں، بہرحال کہ ہم نائب الزیارہ رہتے ہیں اپنے ناظرین کی طرف سے اور تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے۔ آپ دعا کرا دیجئے اور جو مریض ہیں ان کی شفایابی کے لیے۔ الہی بحق زہرا بیہا والہا بنیا، پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا، اس امام روف اس نورانی بارگاہ کا واسطہ میرے اللہ جتنے مومنین مومنات بیمار سبھی کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ میرے اللہ جو مقروض قرض کو ادا فرما۔ پروردگارہ امام رضا علیہ السلام کے صدقے سے جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد فرزند صالح عطا فرما، جو مقروض قرض کو عطا فرما۔ اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد
من أوليائك